جی السلام علیکم دوستو، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دبستان لکھنؤ کی خصوصیات اور اس کے نمائندہ شعراء کے حوالے سے۔ لکھنویت سے مراد شعر و ادب میں وہ رنگ اور وہ انداز ہے جو لکھنؤ کے شعراء نے اختیار کیا تھا، اور اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے وہ رنگ جو ہے وہ قدیم اردو شاعری اور دہلوی شاعری سے قدر مختلف ہے۔ جب لکھنؤ کے اہل علم اور اہل دانش و حکمت کا مرکز جو ہے وہ لکھنؤ بنا، تو اس سے پہلے جو علم و ادب کے دو بڑے مراکز تھے وہ دہلی تھے اور دکن تھے۔ لیکن جب دلی اجڑی، دلی کی رونقیں پامال ہوئیں، دلی کا سہاگ اجڑا، دلی میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، تو دلی کے جو اہل علم اور فضل تھے انہوں نے دلی کی گلیاں چھوڑنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے فیض آباد اور لکھنؤ میں علم و ادب کی محفلوں نے فروغ پانا شروع کیا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جب مغلیہ سلطنت وہ زوال کا شکار ہوئی، ان کے جانشین جو ہے وہ تخت نشینی کے لیے لڑ پڑے، اور نااہلوں کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت کمزور ہوئی اور باغی سر اٹھانے لگے، اور مرہٹوں، جاٹوں، نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے جو ہے وہ رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ بادشاہ وقت نے سعادت علی خان کو اودھ کا صوبیدار مقرر کیا ہوا تھا۔ مرکزی حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد ہی سعادت علی خان نے اپنی حاکمیت اور خود مختاری کا اعلان کیا، اور اودھ کی خوشحالی اور دولت کی فراوانی کے لیے اس نے اہم کردار ادا کیا۔ شجاع الدولہ اور آصف الدولہ نے اس کام کو مزید آگے بڑھایا، اور دولت کی کثرت، امن و سکون اور سلطنت کی مضبوطی اور استحکام کی وجہ سے اودھ کے حکمران جو تھے وہ عیش و عشرت اور رنگ رلیوں میں مصروف ہو گئے۔ شجاع الدولہ کو خواتین میں یعنی عورتوں میں خاصی دلچسپی تھی، اور حکمرانوں کی پیروی کرتے ہوئے، حکمرانوں کی نقل کرتے ہوئے عمراء نے بھی وہ رنگ اختیار کیا جو ان کے حکمرانوں کا تھا۔ سلاطین کی عیش پسندی اور جنس پسندی نے معاشرے میں جو ہے وہ طوائف کو ایک اہم حصہ بنا دیا اور ایک اہم جزو بنا دیا۔ امن و امان، شان و شوکت اور عیش و نشاط کے اس ماحول میں بہت سے دیگر علوم و فنون نے ترقی کی۔ راگ موسیقی کے علاوہ شعر و شاعری کو بھی بہت زیادہ مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی، اور دبستان لکھنؤ کے نام سے ایک مستقل جو ہے باب کی حیثیت اختیار کر گئی، جس کی نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہیں کہ زیادہ تر جو نقاد ہیں انہوں نے دبستان لکھنؤ کی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کے مقابلے میں لکھنوی شاعری میں جو ہے وہ اردو کے اکثر و بیشتر ناقدین نے دبستان لکھنؤ کی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کے مقابلے میں لکھنوی شاعری میں جو ہے ہمیں خارجیت کا جو پہلو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ لکھنوی شعراء واردات قلبی یعنی دل کے اندر جو ان کے جذبات ہیں اور جذبات و احساسات کی ترجمانی کرنے کے بجائے وہ صرف ظاہر پر ہی توجہ دیتے ہیں، یعنی محبوب کے جو جسمانی اعضاء ہیں اس کی جو ظاہری کشش اور خوبصورتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ دلی کی شاعری کے مقابلے میں لکھنوی جو شاعری ہے وہ ہمیں فکر اور فلسفے کے عنصر سے خالی نظر آتی ہے۔ اس میں ہمیں جذبات، احساسات نظر نہیں آتے، اور گہرائی اور سوز و گداز بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ لکھنوی شاعری میں جو ہے وہ واردات قلبی کے بجائے سراپا نگاری یعنی محبوب کا جو ظاہری حلیہ ہے اس کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لکھنوی شاعری میں سنت گری، رعایت لفظی اور معاملہ بندی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید وقار عظیم، لکھنویت تکلف اور تصنع کا دوسرا نام ہے۔ مثال کے طور پہ کیونکہ اس دبستان میں سراپا نگاری پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے چند مثالیں ملاحظہ کیجئے کہ دیکھی شب وصل ناف اس کی، روشن ہوئی چشم آرزو اس کی، کتنا شفاف ہے تمہارا پیٹ، صاف آئینہ سا ہے سارا پیٹ۔ تو اس دبستان میں جو ہے وہ محبوب کے ظاہری حسن کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ اس دبستان کی ایک اہم خوبی جو ہے وہ معاملہ بندی ہے، کیونکہ دلی کی تباہی کے وقت جو ہے لکھنؤ ایک خاصا پرامن شہر تھا، جہاں پہ دولت کی ریل پیل تھی، لوگ خوشحال تھے اور سب بادشاہ، عمراء اور عوام جو ہے وہ عیش و عشرت میں مشغول تھے، اور اس ماحول میں جو ہے وہ طوائف کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ چنانچہ اس تمام ماحول کے جو اثرات ہیں وہ شاعری پر بھی پڑے۔ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی کہتے ہیں کہ جذبات کی پاکیزگی اور بیان کی متانت جو دہلوی شاعری کا امتیازی نشان تھی، یہاں عنقا ہو گئی۔ تو معاملہ بندی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ معاملہ بندی دراصل عاشق اور معشوق کے درمیان جو پیش آنے والے واقعات ہیں، جو دہلی میں شاعری کے اندر جو ہے وہ پردے میں یا خفیہ طور پہ بیان کیے جاتے تھے، مگر لکھنؤ میں جو ہے وہ کھول کھول کر اور واضح انداز میں بیان ہونے لگے۔ جیسے کھولیے شوق سے بند انگیا کے، لیٹ کر ساتھ نہ شرمائیے آپ، کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت، ٹال کے کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت، کیا جانیے کم بخت نے کیا ہم پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم۔ اس کے علاوہ دبستان لکھنؤ کی شاعری میں ہمیں مبالغہ آرائی اور مضمون آفرینی نظر آتی ہے۔ دبستان لکھنؤ کی شاعری میں ہمیں جو ہے وہ مبالغہ اور مضمون آفرینی دہلوی شاعری سے زیادہ واضح نظر آتی ہے، یعنی شاعر جو ہے وہ روایتی مضامین سے مبالغہ امیز اور عجیب و غریب انداز سے جو ہے وہ نئے نئے پہلو تلاش کرتا ہے اور نئی نئی باتیں نکالتا ہے، اور ایسے جو مضامین ہیں اس میں کوئی بھی حقائق موجود نہیں ہوتے، جیسے گل برگ تر سمجھ کے لگا بیٹھی ایک چونچ، بلبل ہمارے زخم جگر کے کھرنڈ پر، اس نے پوچھا پسینہ روئے عالمتاب کا، بن گیا رومال کونا چادر مہتاب کا۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کا جو معاشرہ تھا، کیونکہ وہ فارغ العیال لوگ تھے اور وہاں پہ خوش مزاج لوگ تھے، جہاں پہ محفلیں سجتی تھی اور عیش و عشرت کے اندر وہ لوگ مشغول تھے، اور ان کی محفلوں میں وہی لوگ مشغول اور مقبول ہوتے تھے جو لفظوں سے کھیلنا جانتے تھے اور وہ لفظوں کے خوبصورت استعمال پر مہارت رکھتے تھے۔ اس لیے دبستان لکھنؤ کی ایک جو اہم خوبی ہے وہ ہے رعایت لفظی۔ لکھنؤ میں رعایت لفظی کا نہایت ہی زیادہ غلبہ تھا اور یہ رعایت لفظی نہایت ہی مقبول تھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ غسل کر لے یہیں دریا میں نہانے کو نہ جا، مچھلیاں لپٹیں گی اے یار تیرے بازو سے، قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی۔ لکھنوی شاعری میں ایک نمایاں جو صفت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو غزلیں جو ہیں وہ نہایت ہی طویل ہیں۔ طویل غزلوں سے فائدے کی بجائے غزل کو نقصان ہوا، کیونکہ جو شعراء تھے وہ صرف غزل کو لمبا کرنے کے لیے اور طویل کرنے کے لیے اور اپنی استادی اور اپنی مہارت کو منوانے کے لیے فالتو اشعار شامل کرنے لگے، اور معمولی قافیوں اور ردیفوں والی جو غزل تھی اس کو انہوں نے نفرت سے دیکھا اور حقارت سے دیکھا، اور لمبے لمبے قافیے اور ردیف جو ہے وہ اپنی غزلوں میں استعمال ہونے لگے، جیسے انتہائی لاغری سے جب نظر آیا نہ میں، ہنس کے کہنے لگی بستر کو جھاڑا چاہیے، فوج لڑکوں کی جڑے کیوں نہ تڑا تڑ پتھر، ایسے خبتی کو جو کھائے ہے کڑا کڑ پتھر۔ اگرچہ تشبیہات اور استعارات کا جو استعمال ہے وہ ہر شاعر کرتا ہے، لیکن ہر چیز جو ہے وہ ہمیں ایک اعتدال میں ہی پسند ہوتی ہے، لیکن اہل لکھنؤ نے جو ہے وہ اس میں بھی بے حد اضافہ کیا اور عجیب و غریب تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ کیاری ہر ایک اعتکاف میں ہے اور آب رواں طواف میں ہے۔ لکھنوی دبستان میں ایک اہم جو عنصر ہے وہ نسائیت ہے۔ اگر ہر زمانے میں اگرچہ ہر زمانے میں جو ہے وہ شاعری کا موضوع جو ہے وہ عورت رہی ہے، مگر لکھنؤ میں اس کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ یہ عورتیں دراصل کوئی گھریلو عورتیں نہ تھیں، بلکہ یہ بازاری عورتیں یعنی طوائف تھیں جو کہ لوگوں کے لیے عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس وقت کے بعض جو شاعر تھے ان شعراء اور سوسائٹی پر جو ہے اس وقت کی جو بعض شاعری ہے وہ اردو شاعری پر اور اس وقت کے شعراء اور اس وقت کے ماحول پر ایک بدنما دھبا ہے۔ لکھنؤ کے شعراء نے بعض اچھے اشعار بھی لکھے ہیں
جو کہ ہمیں سوز و گداز، واردات قلبی اور احساس جذبات سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایسی جو مثالیں ہیں وہ ہمیں حیدر علی آتش اور امام بخش ناسخ کی شاعری میں نظر آتی ہیں، جیسے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ لہو نہ نکلا، آن دلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو یہ تھی لکھنوی شاعری کی چند خصوصیات۔ اب ہم لکھنوی دبستان سے وابستہ چند نمائندہ شعراء کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے غلام حمدانی مصطفی کا، جن کا جو لہجہ ہے وہ نہایت دھیما ہے، اور اردو میں سب سے زیادہ جو شعری سرمایہ ہمیں دستیاب ملتا ہے وہ اسی غلام حمدانی مصطفی کا ہے، جو کہ دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے تھے، اور ان کی شاعری میں ہمیں دہلیت بھی نظر آتی ہے، مگر لکھنوی ماحول نے انہیں لکھنوی طرز اپنانے پہ مجبور کیا۔ ان کا کلام کسی بڑے سے بڑے شاعر سے کم نہیں ہے، جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ میر تقی میر کے ہم پلہ پہنچ جاتے ہیں، اور جرت اور انشاء سے بھی وہ پیچھے نہیں رہتے۔ مصطفی کی زبان پہ کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے معیاری اور مستند ہے، اور اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ جیسے چند ان کی مثالیں ملاحظہ کیجئے کہ جمنا میں کل نہا کے جب اس نے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے جی میں کیا کیا خیال باندھے، اور خواب تھا یا خیال تھا کیا تھا، ہجر تھا یا وصال تھا کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور نمائندہ شاعر جو ہیں وہ ہیں امام بخش ناسخ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناسخ جو ہیں وہ زبان کو سنوارتے رہے اور شاعری کو بگاڑتے رہے۔ ناسخ کی شاعری میں ہمیں نہ تو جذبات اور احساسات نظر آتے ہیں اور نہ ہی سادگی۔ انہوں نے بڑی مشکل اور طویل ردیفوں کے بل پہ اپنی شاعری کی ہے، مگر ان کی جو اہمیت ہے وہ زبان کی صفائی کے حوالے سے ہے، اور متروکات کے خلاف جو انہوں نے مہم چلائی تھی اس کے حوالے سے ہے۔ یہ اردو کی جو غزل کی زبان ہے اس کو پاک صاف کرنے والوں میں ناسخ کو ایک مستقل اور ایک اہم مقام حاصل ہے، مگر ان کے ہاں میں جذبات کا جو فقدان نظر آتا ہے۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے کہ رشک سے نام نہیں لیتے کہ سن نہ لے، رشک سے نام نہیں لیتے کہ سن لے کوئی، دل ہی دل میں ہم اسے یاد کیا کرتے ہیں۔ ناسخ نے اردو کی صرف و نحو، اس کے محاورات کی کانٹ چھانٹ، تذکیر و تانیث اور اس کے روزمرہ اور صرف و نحو کے حوالے سے اس کے قاعدے بنائے۔ اس کے علاوہ جو دبستان لکھنؤ کے ایک نہایت اہم شاعر ہیں وہ ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ آتش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رجائیت کے شاعر ہیں، اور ان کی زبان ہمیں آسان سادہ نظر آتی ہے، جس میں ہمیں جذبات اور احساسات بھی نظر آتے ہیں۔ آتش کی غزل میں غم، کرب یا درد و علم نہیں ہے، بلکہ وہ نشاط اور امید کے شاعر ہیں۔ اردو کے تمام ناقدین نے انہیں ناسخ پر ترجیح دی ہے، اور لکھنؤ کا جو نمائندہ شاعر ہے وہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے نہایت سادہ اور درویشانہ زندگی بسر کی، ان کی طبیعت میں توکل اور قناعت تھی۔ آتش کی شاعری جو ہے لکھنؤ میں پروان چڑھی، مگر دہلوی استاد غلام حمدانی مصطفی کے وہ شاگرد تھے، تو آتش جو ہے وہ ناسخ کے مد مقابل تھے۔ ناقدین نے انہیں ناسخ پر ترجیح دی ہے اور ان کو لکھنؤ کا ایک نمائندہ شاعر قرار دیا ہے۔ تو ان کی شاعری کے چند نمونے ملاحظہ کیجئے کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں میں کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رہے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں، اور یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اس کے علاوہ قلندر بخش جرت کی شاعری کا ایک مخصوص رنگ جو ہے وہ معاملہ بندی ہے، اور یہ معاملہ بندی دبستان لکھنؤ کی ایک نہایت اہم ترین صفت ہے۔ اور ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ شریف زادیوں سے آزادانہ میل ملاپ اور گھروں میں بے جھجک آنے جانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اندھا مشہور کر لیا تھا۔ ان کا ایک شعر ہے، کیا جانیے کمبخت نے کیا مجھ پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم۔ ان کے ہاں جو محبوب کی ایک تصویر ابھر کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ جیتی جاگتی اور چلبلی سی ایک شرارتی سی اور شوق سی ایک عورت ہے۔ ان کی غزل کی عورت جو ہے وہ لکھنؤ کی عورت ہے، زبان میں سادگی ہے، اس لیے جس کا واضح اور دو ٹوک جو ہے وہ اظہار بھی کرتے ہیں۔
انشاءاللہ خان انشا جو ہے وہ بھی ایک لکھنؤ کے شاعر ہیں۔ ان کی ذہانت اور جدت پسندی جو ہے وہ انہیں دوسروں سے منفرد کرتی ہے۔ غزل، ریختی، قصیدہ اور اردو میں بے نقط دیوان جو ہے، اس کے علاوہ رانی کیتکی کی کہانی جس میں عربی اور فارسی کا کوئی لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور یہ پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے دریائے لطافت کے نام سے زبان و بیان کے قواعد پر روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ تھے دبستان لکھنؤ سے وابستہ چند نامور شعراء اور ان کی شاعری کی خصوصیات۔ شکریہ۔